السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ کراچی میں راشد مناش روڈ پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آج شیلنگ کی۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شیلنگ کے بعد پی ٹی آئی کے مظاہرین نے ہوائی فائرنگ کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا ہے۔ رینجرز اہلکاروں کو راشد مناش روڈ پر فرنٹ لائن سنبھالنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ دوسری جانب شارع فیصل نرسری کے قریب احتجاج کے لیے پہنچنے والے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ نرسری کے قریب سے حراست میں لیے جانے والے افراد کی تعداد 13 ہو چکی ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ کراچی میں جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ پولیس نے کراچی میں بدامنی اور جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 350 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ احتجاج کے دوران بس جلانے والے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث کراچی میں گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس آج بند رہی۔ شہر میں جلاؤ گھراؤ اور بدامنی کے خدشات بی آر ٹی ایس انتظامیہ نے آج گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بی آر ٹی ایس انتظامیہ کے مطابق بی آر ٹی ایس آپریشن گرین اور اورنج لائن بسز اور اسٹیشنز کے لیے بند ہے، جبکہ گزشتہ روز کے ہنگاموں میں کراچی میں پیپلز بس سروس کی کئی ریڈ بسز کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ محکمہ داخلہ سندھ نے امن و امان کی پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جبکہ کراچی میں 1500 اضافی نفری کو تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر قسم کے مظاہروں، احتجاج اور ریلیوں پر جبکہ 4 سے زائد افراد کے ایک مقام پر جمع ہونے پر بھی پابندی عائد ہو چکی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا کہ دفعہ 144 کے تحت اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ دفعہ 144 کا نفاذ پر پرتشدد احتجاج کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ جبکہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کراچی کے علاقوں ٹاور، سوراب گوڑ، شارع فیصل، ڈالمیا، ملینیم پوائنٹ کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی موجود تھے۔ عوام کے جان اور مال اور صوبے میں قائم تمام اہم تنصیبات کا تحفظ سندھ پولیس کی ترجیحات ہیں، جبکہ ریزرو اور اینٹی رائٹس دستوں کی ضلعی لحاظ سے ڈپلائمنٹ بھی کی جائے، جبکہ رینڈم اسنیپ چیکنگ اور پکٹنگ کے تحت حفاظتی اقدامات کو تقویت دی جائے۔ جبکہ کراچی کے اندر آپ کو بتائیں گے آج کے میٹرک بورڈ کے تحت 9ویں جماعت کا بایولوجی کا پیپر معمول کے مطابق رہا۔ ممکنہ حالات کے پیش نظر والدین بڑی تعداد میں طلبہ کو خود اسکول چھوڑنے آئے۔ شہر کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے فکر مند ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ اسکول کے باہر چھٹی کے وقت تک بیٹھے رہیں گے۔ انٹرنیٹ سروس معطلی کی وجہ سے بھی رابطے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کراچی کے علاقے ملیر میں پولیس نے غیر ملکیوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ مقابلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد پاک چائنا شپ یارڈ میں مقیم غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پولیس حکام نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، جبکہ مارا گیا دہشت گرد ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور ہے، جس نے بارودی بیلٹ پہنی ہوئی تھی۔ اور آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 5.38 اضافے کے بعد 290 روپے 22 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر 5 روپے 38 پیسے یا 1.85% کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد ڈالر کی 290 روپے 22 پیسے کی سطح پر اڑان جاری ہے، جو گزشتہ روز 0.35% یا 99 پیسے تنزلی کے بعد 284 روپے 84 پیسے پر بند ہوا تھا۔ روپے کی قدر میں کمی کی وجوہات عمران خان کی گرفتاری اور سیاسی عدم استحکام اور گزشتہ روز کی موڈیز کی رپورٹ کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ موسم کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے اندر مئی کے مہینے کی سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ شہر قائد میں بدھ کو پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو مئی کے مہینے میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ اس سے قبل مئی کے مہینے میں شہر کا اوسط درجہ حرارت 38.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق اگلے چند روز کے دوران گرم اور مرطوب موسم اور دوپہر کے وقت سمندری ہوائیں معطل ہونے کی توقع بھی ہے، جبکہ جمعرات کو پارہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ نوید سنا دی ہے۔
بہرحال شہر بھر کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں کہ کراچی کے اندر اس وقت جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. تقریباً 350 افراد کی اطلاع آ رہی ہے, رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, اس کا اطلاق ہو چکا ہے. اس پر ہم جو ہے وہ ڈیٹیلز طلب کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت چیف رپورٹر آن کال موجود ہے اسد زیدی. اسد, بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے کراچی شہر کی؟ جی بلال, دیکھیے کل ہونے والے گرفتاری کے بعد, جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کراچی شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے, اور وہ علاقے جہاں پر زیادہ تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان رہتے تھے یا ان کے جو مرکزی ذمہ داران ہیں, لیڈران رہتے تھے, وہاں پر کارکنوں کی تعداد تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے دستوں نے ان کو آہستہ آہستہ منتشر کرنا شروع کیا, اور پھر یہ لوگ سمٹ کر ایک بار سب جمع ہو گئے نرسری پک کے مقام پر شارع فیصل پر. اور پھر وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں مظاہرین نے مظاہرہ کرنے کے بجائے پرتشدد جو کاروائیاں وہ شروع کر دی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکاروں کو یونیفارم میں جو ہے وہ ڈنڈے لگائے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گاڑیاں جلائی گئیں, 4 پیپلز بس سروسز جلا دی گئی, اس کے ساتھ واٹر ٹینکر جو کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا تھا اس کو آگ لگا دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس رینجرز کی چوکیاں جلا دی گئیں, اور پھر نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اور پھر رات گئے دیر تک پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے اس مقام کو کلیئر کرا دیا, اور پھر معمول کے مطابق شارع فیصل پہ ٹریفک رواں دواں ہو گئی. آج صبح سے پھر یہ پرتشدد کاروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کا مرکز بنایا گیا ایک بار پھر تحریک انصاف ہاؤس کے باہر. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 2 بجے مختلف مقامات پر لوگ جمع ہوں گے, جس میں ڈالمیا, شارع فیصل اور تحریک انصاف ہاؤس تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری نے ایک بار پھر سے گھیرے میں لے لیا ان تمام مقامات کو جہاں پر بتایا گیا تھا اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جمع ہو کے اور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ رینجرز اور پولیس کی کارروائی کے بعد جو ہے لوگ منتشر ہوئے, اور پھر ایک دفعہ جمع ہوئے ملینیم کو پھر مرکز بنا لیا گیا آج کے دن کا. اور وہاں پر بھی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے ڈی آئی جی ایچ کی سربراہی میں جا کر کارروائی کی, اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جس میں 13 سے 14 خواتین اور پھر کچھ لوگ وہاں پہ جو پہلے سے جمع ہو چکے تھے اور جنہوں نے ٹائر جلائے اور جو احتجاج کو دوبارہ پرتشدد کرنے کی طرف لے کر جا رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا اور منتشر کر دیا گیا ان مظاہرین کو ایک بار پھر سے. میں آپ کو بلال بتاتا چلوں کہ آج سربراہ پی ٹی آئی کی پیشی ہوئی اور اس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی. دونوں طرف کے وکلا کو سننے کے بعد ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی. نیب کی جانب سے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا اور اس کو 8 دن کے لیے منظور کر لیا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کراچی شہر کے اندر ڈی جی رینجرز نے جا کر سڑکوں پہ معائنہ کیا اور انہوں نے جا کر رینجرز کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کی, اور پھر ہم نے ڈی جی رینجرز کا بھی بیانیہ دیکھا جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں جو کل ملوث تھے یا تو خود پیش ہو جائیں یا پھر ان کے خلاف کل رات سے ہونے والی کارروائیوں میں جو وہ گرفتار ہو چکے ہیں مزید گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ مظاہرین مظاہرہ کرنا اگر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن اس انداز سے کہ کسی کی نجی یا سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچے. لیکن کل ہونے والے مظاہروں کے بعد یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ یہ مظاہرین شرپسند عناصر کی طرف سے جو بھی مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد جو نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا تو اس کے بعد قطعی اب کسی بھی طرح کی رعایت نہیں دی جائے گی. اس کے بعد ڈی جی رینجرز شارع فیصل پہ موجود رینجرز کے اہلکاروں سے بھی ملے اور انہوں نے وہاں کا بھی دورہ کیا اور وہ تمام حساس مقامات جہاں پر شرپسندوں کی جانب سے کسی بھی طرح کی کارروائی کی جا سکتی تھی شرپسندانہ, اس کو روکنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی جی سندھ اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی خادم حسین رند کے ساتھ انہوں نے فضائی معائنہ کیا پورے شہر کراچی کا اور خصوصاً ان جگہوں پر جہاں پر کل احتجاج کیا گیا اور پھر آج متوقع طور پر احتجاج ٹھیک ہے. اسد یہ بھی بتائیے گا کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ نے بھی آج دورہ کیا کراچی شہر کا؟ جی بلال, سی ایم سندھ نے بھی آج دورہ کیا اور انہوں نے ان کے دورے کے بعد انہوں نے خصوصی طور پہ وہ ان مقامات کا بھی کیا جہاں پر خدشہ تھا کہ یہ شرپسند عناصر جو ہے وہ جا کر پھر شرپسندی کر سکتے ہیں. وہاں پر وہ خود گئے اور انہوں نے جا کے وہ فوٹیجز بھی میڈیا کے تھرو جو ہے وہ دکھائی گئی کہ جہاں پر انہوں نے دورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ تمام کراچی شہر میں اس وقت ٹریفک معمول کے مطابق ہے اور کہیں پہ بھی کوئی شرپسند عناصر کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ شرپسندی کرے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ
तमाम दफा 144 का नफाज कर दिया गया और तमाम जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको इस बात के लिए बारबर करा दिया गया है कि हर तरह से उन लोगों से आईनी हाथों से निपटा जाए जो कराची के अमन, खसूसी तौर पे पूरे पाकिस्तान की बात की है, लेकिन कराची के अमन और सिंध के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे कहीं पे भी हैं। तो कराची शहर की जो ट्रैफिक थी वो मामूल के मुताबिक थी, उन्होंने वो दौरा भी किया और ये दिखाया भी। इससे कुछ देर, उनके दौरे से कुछ देर कबल तारिक रोड को बंद कराया गया, उससे कुछ देर कबल राशिद मिनास रोड पर फायरिंग की गई, गुलशन इकबाल में फायरिंग की गई और कोशिश की गई दुकानों बंद कराने के लिए, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसमें पुलिस रेंजर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी, उन्होंने ऐसा होने से रोक दिया। और इसके साथ साथ 1500 से ज्यादा नफरी तलब की गई थी 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर ईस्ट, साउथ और वेस्ट शामिल थे। वो नफरी भी मुहैया कर दी गई ताकि किसी भी तरह की बदअमनी को रोका जा सके। इसके बाद वजीर आजम ने खसूसी तौर पर यह भी कहा कि अब अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो हम पहले ही उन लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं जो कि कल पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस थे। और खसूसी तौर पर वो 3 लोग जो कि पीपल्स बस सर्विसेज को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के जो कानून है उसके तहत FIR दर्ज की जाएंगी। और उन्होंने ये अहकामात भी जारी किए कि अब अगर कोई ऐसा करे तो उससे भी निपटा जाए। इसके बाद एडिशनल IG कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में मिली और उसके बाद उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और उसके अंदर 350 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का बताया, उसमें खवातीन की भी तादाद बताई गई और उन लोगों का भी जिक्र किया गया जो कल इन तमाम वाकयात में मुलव्विस थे। इसके बाद बिलाल ISPR की भी हमें प्रेस रिलीज देखने को मिली, प्रेस ब्रीफिंग देखने को मिली, जिसके अंदर उन्होंने भी ये बताया कि कल होने वाले तमाम वाकयात जो चाहे कराची में या पूरे पाकिस्तान में हुए, उन वाकयात को बगौर देखा गया और उन लोगों की शनाख्त की जा रही है और उन लोगों को शनाख्त करने के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब किसी भी सियासी जमात को या किसी भी जमात को यह हासिल नहीं है कि अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए वो सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाए या सिक्योरिटी। ये भी बताइएगा कि महकमे दाखिला सिंध की जानिब से दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है, इंप्लीमेंट करा दिया गया अब तक? असद, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है बिलाल जी। ये बताइएगा, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई, इस पर अमल होना शुरू हो चुका है? जी वो तो देखिए इस वक्त तो पूरे कराची के अंदर जो है वो जो ऐसे मकामात हैं जहां पर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के होने की या जमा होने की कोई भी तला है, उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी डिप्लॉयड है। और खसूसी तौर पर वो जगह जिस तरह रहनुमा PTI के उनके घरों के ऊपर भी पुलिस और रेंजर्स के छापे लग रहे हैं, लेकिन कोई भी रहनुमा अपने घर पे मौजूद नहीं है। असद उमर भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरीके से वो लोग जो कि बयानात दे रहे थे उनकी भी निशानदेही कर दी गई है और वो लोग जो शरपसंद नासिर को सहूलत मुहैया कर रहे थे और उनको उकसा रहे थे इस बात पे, उनकी भी शनाख्त कर ली गई है। और पुलिस और रेंजर्स बाकायदा तौर पर सड़कों पर मौजूद है इस वक्त और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वाकया जो बदअमनी या शरपसंदी में हो उसको रोका जाए और उन लोगों की शनाख्त भी की जा रही है और एक दफा 144 पर अमल भी कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद जैदी हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन बिट हो चुकी है उसको टेकअप करने की कोशिश की जा रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से और सिंध भर के अंदर 144 जो दफ़ा है वो नाफिज कर दी गई है और 1500 इजाफी पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये इसी तनाजुर में किए गए हैं क्योंकि जो लोग सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते रहे, कल के रोज़ और रात भर हमने देखा और फिर आज भी हमने ये रिपोर्ट की चीज़ें जो खबरें सामने आई कि मिलेनियम मॉल के बाहर सामने जो है वो सड़क पर एहतजाज किया गया, वहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक कराची से बिलखुसूस अगर बात की जाए तो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनकी तादाद 350 से ज़्यादा है। बहरहाल वज़ीर आला सिंध ने भी आज दो टोक बात की है और ख़ास तौर पर ये कहा है कि जो लोग सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे ये किसी किस्म की जो है इनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। जबकि हमारे रिपोर्टर ये बता रहे थे कि उन लोगों को भी, उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि ये भी कहा गया कि एहतजाज के नाम पर छीना झपटी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना ये है कि जो वीडियोज़ इस वक्त सामने आ चुकी हैं, मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, उन लोगों की शनाख्त का अमल जारी है और अब उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जाएंगे। आज हमने ये देखा कि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी फ्रंट लाइन पर मौजूद रही और DG रेंजर्स ने भी खुद जो है वो शहर का दौरा किया और मुख्तलिफ जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो शार फैसल का और बशमूल मुतादिद इलाकों का दौरा करते रहे। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए, सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए दौरे होते रहे। CM की अगर बात कर ली जाए तो मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि पीपल्स बर्ड्स की तोड़ फोड़ और नर्सरी चौक में जो दरख्तों को नज़र आतिश किया गया
یہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کر دیا ہے تو کسی صورت نظر انداز بھی نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر بات کر لیں گے ہم۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سینئر تجزیہ کار طاہر حسن آن کال موجود ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو سچویشن ہم کل سے دیکھ رہے ہیں، جو بلڈ ہو چکا ہے سینیریو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو ہے وہ روکنے کی کوششیں کی گئی ہیں، آنسو گیس شیلنگ کی گئی، پھر آج بڑے امپورٹنٹ دورے رہے ہیں، آئی جی سندھ کا بھی دورہ رہا، ڈی جی رینجرز کا بھی دورہ رہا، اور پھر سی ایم سندھ کی اگر بات کی جائے تو ان کا بھی دورہ رہا، اور پھر بڑے سختی سے احکامات دیے گئے ہیں، ہدایت دی گئی ہیں کہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی دیکھیے تو جو صورتحال باقی ملک میں رہی اس کے مقابلے میں کراچی اور سندھ کے علاقوں میں تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی حد تک بہتر صورتحال رہی، اور سندھ گورنمنٹ نے خاص طور پر چیف منسٹر مراد علی شاہ نے فوری طور پہ اقدامات کیے، اور جو بھی ممکن ہوا انہوں نے سیکورٹی کے مزید اسٹیپس بھی لیے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ایک شہر جو ہے وہ جلنے سے بھی بچ گیا، اور جو صورتحال گمبھیر ہو سکتی تھی دوسرے شہروں کی طرح اس سے بچ گئے۔ آج شہر میں صورتحال بہت حد تک معمول کے مطابق ہی رہی، ٹریفک بھی چلتا رہا، لوگ موومنٹ بھی کرتے رہے، امتحانات بھی ہو سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انیشیٹ اسٹیپ لیے جاتے تو باقی جگہوں پہ بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سندھ میں اگر یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو باقی جگہوں پہ بھی حالات کو بہتر ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پہ بھی رینجرز موجود تھی، وہاں پہ بھی پولیس موجود تھی۔ تو میرا خیال یہ کہ اسٹیپس لینے میں تھوڑی سی وہاں پہ کچھ ان کے معاملات میں دیر تاخیر ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کراچی اور سندھ میں تو صورتحال کافی حد تک بہتر رہی ہے۔ اچھا، یہ جو سچویشن اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، کیا لگتا ہے یہ کب تک اس پر قابو پا لیا جائے گا؟ یہ کب تک ختم ہوں گے احتجاج اور دھرنے؟ دیکھیں اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے اسٹیپس لیتے ہیں اور کس طرح آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور فی الحال تو صرف یہی ہوا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے معاملات کنٹرول میں ہوئے ہیں، لیکن جو باہر سے جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں وہ ابھی تک ڈسٹربنگ ہیں اور بہت ہی زیادہ تشویشناک بھی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بھی نہ ہوں تو بہت جلدی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اگر اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جلد سے جلد دیے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں جتنے زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک اسٹیپ ہے اور ایک ریئیکشن ہے۔ یہ ریئیکشن جو ہے جب سچویشن آگے بڑھے گی تو آہستہ آہستہ کم بھی ہو جائے گا۔ اچھا، کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے باقی شہروں کے تو کراچی کے حالات قدرے بہتر رہے۔ ہم نے یہاں پہ پولیس کو بھی بڑا فرنٹ لائن پر ایکٹیو دیکھا، پھر سی ایم سندھ کو خود آج ہم نے آن گراؤنڈ دیکھا۔ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے سی ایم تو کل رات سے سڑکوں پہ موو کر رہے تھے، اور انہوں نے جتنے سینسیٹیو انسٹالیشن یا جو بھی سڑکوں پہ جو بھی اس طرح کے اداروں کے املاک تھی وہاں پہ تمام انہوں نے سڑک بلاک کر کے اور چیزوں کو کنٹرول کیا، مینیج کیا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو مظاہرین تھے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ شہر کے دوسرے کونے کی طرف جا کے انہوں نے اپنے پروٹیسٹ کیے، تو مین جو اسٹریٹ تھی، مین شاہراہیں جو تھی وہ کلیئر ہو گئیں، اور اسی لیے یہاں پہ آج کافی حد تک شہر کھلا رہا، اور یہاں پہ کاروبار بھی ہوتا رہا، ٹریفک بھی چلتا رہا، اور لوگ پرسکون بھی رہے۔ تو اگر اسٹیپس مزید اور لیے جائیں گے تو میرا خیال یہ کہ کل اور زیادہ بہتر صورتحال ہو جائے گی، اور کراچی تو بالکل میں سمجھتا ہوں کل سے نارمل بالکل لائف شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر حسن صاحب آپ کے تجزیے کا۔ کراچی کی صورتحال کل اور بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ بہرحال سندھ حکومت کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ حکومت کا موقف یہ تھا صوبائی وزیر کی جانب سے کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے، اور آن گراؤنڈ ریئلٹیز بھی کچھ یہی تھیں۔ آج ہم نے جو دیکھا کہ احتجاج کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا اور ان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اور خاص طور پر جو ریڈ لائن بس ہے اس کو بھی جلایا گیا، اس کو شیشے کو بھی توڑا گیا، اور وہ لوگ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 بھی سندھ کے اندر نافذ کی گئی ہے وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے۔ آگے کیا ہدایات ہیں، کیا احکامات ہیں، سندھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گی؟ ہمارے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم اقبال ساندھ آن کال موجود ہیں۔ ساندھ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا یہ چاہوں گا سندھ حکومت کی طرف سے کیا ڈائریکشن
ڈائریکشنز ملی ہیں, سی ایم صاحب نے آج وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد کیا احکامات دیے ہیں؟ جی السلام علیکم جی, بہت شکریہ. اس وقت میں بھی آپ کا جب کال آئی تو راستے میں تھا, تو الحمدللہ پورے شہر میں صورتحال جو ہے وہ معمول پر ہے. ایک ملینیم پر آپ کو پولیس اور رینجرز نظر آتی ہے, شر پسند نظر نہیں آتے. تو الحمدللہ شہر کی صورتحال بہت بہتر ہے. سی ایم صاحب خود بھی آن بورڈ ہیں. تو کیا کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا؟ ہم نے دیکھا کہ پولیس وین کو بھی آگ لگا دی گئی, جلا دیا گیا, پھر جو رینجرز کی چوکی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا, ریڈ لائن بس کو بھی نقصان پہنچایا گیا. دیکھیں جن چیزوں کا نقصان ہوا ہے وہ پیسے میرے اور آپ کے ہیں, اس شہر کے لوگوں کے, اس ملک کے لوگوں کے پیسے ہیں. ان کے ٹیکسز سے یہ ساری چیزیں پرچیز کی جاتی ہیں اور ان کی سہولت کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو احتجاج کا رائٹ ہے, احتجاج کا حق سب کو ہے, شر پسندی کا رائٹ کسی کو بھی نہیں ہے. جو صورتحال اس 2 دنوں میں اس ملک کی, شہر کی, میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی میں تو اسپیسیفک انصاف ہاؤس سے باہر شارع فیصل پہ کچھ آپ نے تشدد اور وارداتیں دیکھی, اور آج آپ نے ملینیم راشد مناز روڈ پر دیکھی. ادروائز پورا شہر میں 2 دن سے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, کوئی شہر کراچی کے لوگ نہیں نکلے. اچھا, پی ٹی آئی کے کچھ ممبر آف پروونشل اسمبلی, سندھ اسمبلی کے ممبرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بے بنیاد مقدمات بھی بنا دیے کہ ہم تو اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھے. جب وہ ڈنڈے اٹھائیں گے, جب وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہوں گے, لوگوں کو پرووک کریں گے, بالکل, تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا آپ کو اور مجھے یہ ذہن دیتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو نا مادر پدر آزاد چھوڑ دیں اور کسی کو کچھ نہ کہیں, ان کو توڑ پھوڑ کرنے دیں, شہر کراچی کے لوگوں کو جو ہے ان کو رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. احتجاج پی ٹی آئی نے کئی بار کیا ہے, سینکڑوں بار اس شہر میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے, کبھی بھی ان کو احتجاج سے نہیں روکا گیا. اور اسی ملینیم کے پوائنٹ پر پی ٹی آئی نے کوئی درجنوں ٹائم احتجاج کیا ہے, لیکن کبھی بھی ان کو نہیں روکا گیا, کبھی بھی نہیں ڈسٹرب کیا گیا. آج جب انہوں نے جہاں پہ ماردھار کا بازار گرم کیا, گاڑیوں کو جلانے کی کوشش کی, شاپنگ مالز کو بند کروایا ہے, انہوں نے لوگوں کو جو نا ہراسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, تو ظاہر ہے قانون اپنی حرکت میں آئے گا. لیکن یہاں کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سے ہماری دشمنی, گورنمنٹ آف سندھ کی دشمنی نہیں ہے. جب ہم اس ملک کا نقصان کریں گے, اس شہر کا نقصان کریں گے, تو قانون بنانے والے جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں, ٹھیک ہے, 350 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, سب پر مقدمات درج ہوں گے کیا دہشت گردی کے؟ پورے پاکستان میں کوئی 7,500-8 ہزار لوگ ایسے نشاندہی ان کی ہوئی ہے جو اس سارے صورتحال میں ملوث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ کے پاکستان میں کوئی مشکل سے 25 سے 50 ہزار لوگ عمران خان کی گرفتاری پر نکلیں, اور اس میں یہ شر پسند عناصر جو شناخت ہوئے ہیں ان کی تعداد 7,500 ہے. تو 7,500 لوگ جو ہے وہ پورے ملک کو یرغمال بنا لیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کرتے ہیں, دینا چاہیے ان کو, تو حکومتیں تو ہیں ان کو روکیں گی. اور اچھا, پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز بھی ہیں, ان کے خلاف بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے, کراچی سے بھی ان کا تعلق ہے, ان کو بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ نیم کوڈ کرنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جواب ہی نہیں ہے. کل تک اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے جناب جی یہ جو شر پسند عناصر ہمارے احتجاج میں شامل ہو گئے, تو آج جو پہ در پہ جو آڈیو اور جو کلپس آئے ہیں, جو ان کی ٹیلی فون ریکارڈنگ آئی ہیں, پہ در پہ آئی ہیں, وہ ثابت کرتی ہیں کہ سب پری پلان تھا. پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اور عوام کو آپس میں لڑوانے کی ایک گھناؤنی سازش تھی جو آج بے نقاب ہوئی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں سیکیورٹی کے اداروں کو, افواج پاکستان کو, جنہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, بلکہ میں تو کہوں گا بہادری کا مظاہرہ کیا. جب آپ کے گھر پہ کوئی پتھر مارے, جب آپ کے گھر کو کوئی آگ لگائے, جب آپ کو کوئی گالی دے اور آپ اس کو خاموشی سے سہن کر لیں, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا, اس وقت یہ بھی بتائیے گا کہ سی ایم سندھ جو ہے وہ آج دورہ کرتے رہے کراچی کے مختلف علاقوں کا, اطمینان کا اظہار کیا ہے, سچویشن انڈر کنٹرول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن تو شہر کراچی کی تو 98% کنٹرول میں ہے. 2% آج راشد مناز روڈ پر تھا, وہاں پر پولیس اور رینجرز موجود ہیں, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے 5 منٹ پہلے میں وہیں سے چلا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہرحال بہت شکریہ اقبال ساند آپ کا. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس وقت سچویشن انڈر کنٹرول ہے کراچی کے. خاص طور پر جو لوگ اس وقت ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک کشمکش کی جو پیچیدہ کیفیت ہے اس میں گرفتار ہیں, لیکن سندھ حکومت کا موقف یہ سامنے آ چکا ہے کہ اس وقت حالات جو ہے وہ قابو میں ہیں, اور جو شر پسند عناصر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جلد سے جلد عمل میں لائی جائے گی. ان کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے اور ان کو جلد از جلد گرفتار بھی کیا جائے گا. بہرحال وقفے کی
طرف جائیں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے کچھ انٹربینک مارکیٹ کے اندر ڈالر 5 روپے 38 پیسے جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے, اور انٹر بینک کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کچھ ڈالر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.